دوستوں آج ماہ رجب کی 18 تاریخ ہے اور تیسری جمعرات کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے۔ آج یا اللہ یا محمد کا اتنا پائیدار عمل لے کر آیا ہوں کیونکہ اس سے بڑا دولت کا کوئی اور وظیفہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس سے بڑی کوئی ہستی ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین یعنی یا اللہ کے معنی ہے اے ہمارے معبود، اور اللہ والو یا محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو دوستو یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ دو ہستیاں ہیں، اور رب جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے وہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہی چلا رہا ہے۔ تو دوستو آج آپ لوگوں نے ماہ رجب کی 18 تاریخ تیسری جمعرات کے دن یا اللہ یا محمد کا یہ خاص عمل پڑھنا ہے، اور یہ عمل اتنا خاص ہے اس کو معمولی مت سمجھنا، کیونکہ یہ اتنا تیر بہدف وظیفہ ہے کہ صرف ایک بار پڑھنے سے آپ کی تمام دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اور آج کا یہ جو دن ہے تیسری جمعرات کا، رجب کی جو تیسری جمعرات ہے، یہ بھی معمولی نہیں ہے، یہ بہت ہی قبولیت والا دن ہے۔ اگر آج آپ نے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی، رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوگی۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں تقدیریں بدل دی جاتی ہیں، بند راستے کھل جاتے ہیں، برسوں کے رکے ہوئے کام چند لمحوں میں بن جاتے ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ موقع بار بار نہیں آتا، پھر پورے ایک سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے خدا را آج کی اس برکت، اس رحمت اور ان قبولیت والی گھڑیوں میں یا اللہ یا محمد کا یہ خاص عمل پڑھ لینا ضائع مت کرنا۔ چند منٹ اپنے رب کے لیے نکال لو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج کا صرف ایک لمحہ آپ کی پوری زندگی بدل دے۔ تو اللہ والوں، اور ویسے بھی اہل علم فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کی 18 تاریخ تقدیروں کو پلٹنے والی تاریخ ہے۔ آج اگر آپ نے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا یا اللہ یا محمد کا، تو رب کریم کے دربار سے کوئی دعا خالی نہیں لوٹے گی، جو مانگو گے عطا ہوگا، جو کہو گے پورا ہوگا۔ اگر آج یہ موقع ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر پورے سال انتظار کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے خدا را آج کی اس قبولیت والی گھڑیوں کو معمولی مت سمجھنا، اور رجب کا مہینہ ویسے ہی عظمتوں والا مہینہ ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے 17 دن گزر چکے ہیں۔ اللہ والو 17 دن گزر گئے، آج 18 تاریخ ہے اور تیسری جمعرات ہے، اور یہ دن بھی گزر جائے گا لاپرواہی میں۔ اس لاپرواہی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، اس لاپرواہی نے ہمیں تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ہمارے لیے پریشانیاں ہی پریشانیاں، ہمارے لیے مصیبتیں ہی مصیبتیں، اور قرض کا بوجھ یقین کریں دبے ہوئے ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے رزق میں برکت دے دے، آپ کے لیے آسانی کر دے، اور اللہ والوں آپ کے لیے آسانی بھی ایسی کرے کہ پھر دوبارہ آپ لوگ کبھی پریشان نہ ہوں، تو پھر آج ماہ رجب کی آپ نے 18 تاریخ تیسری جمعرات کے دن یا اللہ یا محمد کا یہ تیر بہدف وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ اتنا تیر بہدف وظیفہ ہے کہ صرف ایک بار پڑھنے سے آپ کی زندگی کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، آپ کی زندگی نور سے بھر جاتی ہے، آپ کا قلوب منور ہو جاتا ہے، اور اللہ والوں نظر بد جادو جنات کے تو تمام معاملات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ اس وظیفے کی اتنی فضیلت ہے، یہ اتنا تیر بہدف وظیفہ ہے، تو دوستوں لازمی خود بھی پڑھیں، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، کیونکہ آپ کا ایک شیئر کرنا کاش دوسرے کی دنیا کو پلٹ دے۔ دیکھیں اللہ والوں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری کون سی نیکیاں قبول ہو رہی ہیں، ہمارے کون سے ایسے مسئلے ہیں جو حل ہو رہے ہیں، ہمیں اللہ رب العالمین کہاں سے نواز رہا ہے، ہم لوگ کچھ نہیں جانتے۔ بس اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے ہم لوگ نیکی کی راہ پہ چلتے ہیں۔ تو دوستو کوشش کریں کہ آپ لوگ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں، اور لازمی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اللہ رب العالمین ہم پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ لوگ انڈیا سے ہیں، آپ لوگ پاکستان سے ہیں، آپ لوگ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رجب کی 18 تاریخ اور تیسری جمعرات کا دن آ جائے تو آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، دیکھیں کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل
پڑھا جا سکتا ہے۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن پڑھنا آپ لوگوں نے ہے اور ضرور پڑھنا ہے، لاپرواہی میں ضائع نہیں کرنا۔ اللہ والو، دیکھتے ہی دیکھتے 17 دن گزر چکے ہیں، پورا مہینہ ایسے ہی گزر جائے گا، شب معراج کی رات آنے والی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، رب کو راضی کر لو، ابھی بھی وقت ہے، اپنی من کی تمام مرادیں پوری کروا لو، کیونکہ یہ وہ مقدس عمل ہے، یہ وہ مقدس گھڑیاں لے کر آتا ہے جس کے پڑھنے کے بعد آپ کو پھر مانگنا نہیں پڑتا، آپ لوگوں کو مل جاتا ہے، آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن آج یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اور اللہ والوں بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ اس لیے لازمی آج یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ ماہ رجب کی 18 تاریخ اور تیسری جمعرات کے دن آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا ذہن سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ رجب کی 18 تاریخ اور تیسری جمعرات کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسر پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمیشہ موسلا دھار بارش کی طرح برسنے کو تیار رہتی ہیں، بس مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے، سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں، سب سے پہلے باوضو ہو مصلی پر بیٹھے، اور مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، اور اللہ والوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں بھی
दिन में 70 बार इस्तग़फ़ार करता हूँ। ये कमो बेश 70 बार है, 700 की भी रिवायत है और 7,000 10,000 की भी रिवायत हमें मिलती है, लेकिन सबसे कम जो रिवायत मिलती है वो 70 बार की है। अगर आप चाहते हैं कि सुन्नत जिंदा करने का भी अमल मिले, सवाब मिले और वजीफे पढ़ने का भी मिले, तो फिर आप लोगों ने सबसे पहले अस्तगफार यानी अस्तगफिरुल्लाह, ये एक बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह, इस तरीके से 70 बार आप लोगों ने अपने आंखों को बंद करके अस्तगफार पढ़ना है। यूं तो डायरेक्ट भी वजीफा पढ़ सकते हैं, लेकिन अफजल तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेन रहती है कि हमारा जो वजीफा है वो हमें फायदा नहीं दे रहा। अल्लाह वालों 100% फायदा होगा, खुदा की कसम फायदा होगा, बस वजीफे की तरतीब और तरीकेकार को समझ लें। अब आप लोगों ने अपने आंखों को बंद करा और 70 बार इस्तग़फ़ार पढ़ लिया, और इसका रूहानी तरीका ये है कि आप लोग आंखों को बंद करके जब इस्तग़फ़ार कर रहे हैं तो रोने की कोशिश करें, अपने गुनाहों को याद करने की कोशिश करें। अगर आपको रोना आ गया तो यकीन करें अल्लाह पाक गुनाहों को भी माफ कर देता है और फरिश्तों को भी आपके पास भेज देता है। अब अल्लाह वालों इस्तग़फ़ार कर लिया, अब आप लोगों ने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई मालो दौलत के लिए परेशान है। अल्लाह वालों हर बंदे की परेशानी अलग है, लेकिन परेशान हर बंदा है। हर बंदा चाहता है कि उसका कल बेहतर हो जाए, उसकी हाजतें मुकम्मल हो जाए, वो अल्लाह पाक से जो भी मांगे उसके नसीब में, उसकी तकदीर में लिख दी जाए। अगर अल्लाह वालों आप लोग भी अल्लाह पाक से कामयाबियां मांगना चाहते हो, अल्लाह पाक से रिस्क मांगना चाहते हो, दौलत मांगना चाहते हो, तो आज माह रजब की 18 तारीख और तीसरी जुमेरात के दिन ये अमल पढ़ने की देर है। आपकी तमाम हाजतें मुकम्मल हो जाएंगी, आपकी दुख भरी जिंदगी खुशियों में बदल जाएगी। बस आपने ये अमल जो मैं आपको बताऊंगा आपने उस तरह से पढ़ना है जैसा कि पढ़ने का हक बनता है, क्योंकि अल्लाह वालों अगर अल्लाह पाक को आप लोग सही तरह से नहीं पुकारेंगे तो फिर आपके लिए आसानी कैसे हो सकती है। आसानी का दरवाजा तब ही खुलता है जब अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसकी शान करीमी के मुताल्लिक पुकारा जाए। तो अल्लाह वालों अपने खास मकसद को जहन में रखें और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा आपने या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। या अल्लाह या मोहम्मद, इस दुनिया में आने का मकसद ये दो हस्तियां हैं। रब जो पूरी दुनिया का निजाम चलाता है और जो हस्ती के लिए ये दुनिया, ये आखिरत, ये रहमतें, ये बरकतें, ये हर शय सजाई गई है, रब की जात अपने प्यारे महबूब के लिए करती है। और जिस बंदे से रब और रब का महबूब राजी हो जाता है उसे फिर मांगना नहीं पड़ता, उसे मिल जाता है। या अल्लाह रब्बे करीम का जाती नाम है, या मोहम्मद रब के महबूब का जाती नाम है। और जब इन दो हस्तियों को या अल्लाह या मोहम्मद को मिलाकर पढ़ा जाता है तो इसकी फजीलत और बरकत, इसकी कदर कीमत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद ये जिक्र सबसे अफजल जिक्र है। ये इतना पायदार, इतना ताकतवर जिक्र है कि जब कोई बंदा या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ता है, रब्बे करीम से कुछ भी मांगता है, उसकी हर हाजत पूरी हो जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से गैबी फरिश्ते आसमान से रिस्क और दौलत लेकर आ जाते हैं। आसमान से रहमतें, बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं।
बिगड़े काम सवर जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, वो जो कई सालों से ना मिल सका, वो जो आज तक हम किस्सों कहानियों में सुनते रहे कि रब की जात इतना करम फरमाती है, ऐसे ऐसे मोजज़े फरमाती है, बुजुर्गाने दीन के कलाम सुना करते हैं। आज अगर खुद अपनी आंखों से रब के कमालात को, रब की गैबी मदद के मोजज़ात को देखना चाहते हैं तो या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़कर देखिएगा। या अल्लाह या मोहम्मद एक बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद दो बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद तीन बार हो गया। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद इन दोनों नामों को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 11 बार पढ़ना है इंशाअल्लाह, सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से इंशाअल्लाह मिल जाएगा। आपने या अल्लाह या मोहम्मद को तवज्जो, ध्यान, खुलूस नियत से पढ़ना है। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे आप लोगों ने कौन सा वजीफा पढ़ना है, ये वजीफा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अमल है। इसकी एक तस्बीह पढ़ी जाएगी और इस आयत को पढ़ने का क्या कमालात है, इस कलमे को पढ़ने के क्या मोजज़ात हैं, अगर आपको पता चल जाए यकीन करें आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ये दीन इस्लाम की बुनियाद भी है, ये मोमिनों की मेराज भी है, अल्लाह की लाडली तस्बीह भी है। जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि ए फरिश्तों गवाह रहना, मैंने इस बंदे की हर हाजत को पूरा किया, मैं इस बंदे से राजी हूँ, ये जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, इसकी हर हाजत को पूरा फरमा दो, इसके मुंह से निकली हर दुआ को कबूल फरमा लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह की तस्बीह इतनी ताकतवर है कि अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, ये अल्लाह के 99 नाम है, कुरान मजीद में 6666 कमो बेश आयतें हैं, इन सब में से सबसे ज्यादा अफजल जिक्र कौन सा है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये तराजू के 2 पलड़े हैं, एक पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह रख दें और दूसरे पलड़े में तमाम तस्बीहात अल्लाह पाक के 99 सिफ्त भी और भी जितनी कसरत है उन सब को रख दिया जाए, फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह ताकत में भी भारी होगी, वजन में भी भारी होगी, फजीलत में भी भारी होगी और कबूलियत में भी भारी होगी। अल्लाह वालों, आज रब को मराने का राज आपके हवाले कर रहा हूँ। इस तस्बीह से अल्लाह पाक राजी हो जाएगा, अल्लाह पाक आपके ऊपर रहमत की नजर करेंगे और नजर रहमत करेंगे। आप लोगों ने दूसरे नंबर पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ना है। जब आप लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़ना है। अल्लाह वालों, पहले नंबर पे आप लोगों ने या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ा, दूसरे नंबर पे आप लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक तस्बीह पढ़ी। अब तीसरे नंबर पे आप लोगों ने सूरह कौसर का अमल करना है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर हर किसी को ज़बानी आती है। दोस्तों, सूरह कौसर एक ऐसा मुश्किल कुशा वजीफा है, ये एक ऐसा नायाब और बाबरकत वजीफा है, दौलत का ऐसा बादशाह वजीफा है कि जिसको पढ़ते साथ ही रिस्क और दौलत खुद चलकर आता है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर कुरान मजीद की सबसे छोटी लेकिन सबसे लाडली और ताकतवर तरीन सूरत है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रुकावटें, बंदिशें टूट जाती हैं, बिगड़े काम सवर जाते हैं। वो जो कई सालों से ना मिल सका,
آج سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، اور اگر آپ لوگوں کی بہنیں یا پھر سسرال میں کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، طلاق کی نوبت بن بیٹھی ہے، تو اللہ والوں آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ سورہ کوثر تو ویسے ہی ہم لوگوں کو روزانہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ سب سے خاص اور بہترین سورت ہے۔ یہ سورت گرہ کھولتی ہے، یہ سورت مشکل کشا ہے۔ اس سورت کو جب کوئی بندہ پانی کے گلاس پر پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں، اور اس کے جسم میں سے جتنی بیماریاں ہیں ان سب کو نکال دیتے ہیں، ان سب کو چیخیں مارتی ہوئی وہ بیماریاں اللہ والوں بھاگ جاتی ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں، اللہ والوں یہ بہت ہی خاص صورت ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب سورہ کوثر 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد آج کا آخری عمل کون سا ہے، آج کا آخری وظیفہ کون سا ہے؟ یہ اللہ پاک کے دو بہت ہی جلالی اسم اعظم ہیں، یہ اللہ پاک کے دو بہت ہی خاص نام ہیں۔ ایک نام یا قہار ہے تو دوسرا نام یا جبار ہے۔ آپ لوگوں نے یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا قہارو اے قہر ڈھانے والے، یا جبارو اے زبردست غلبہ پانے والے۔ اللہ والوں یہ دونوں ہی نام، یہ دونوں ہی صفت اتنی بہترین ہیں جو اللہ پاک کی بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، رب کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ تو اللہ والوں یا قہارو پڑھنے سے آپ کے دشمنوں کی چیخیں نکل جائیں گی، اور یا جبارو پڑھنے سے اللہ پاک آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا، ایسا غلبہ کہ جب آپ لوگ کسی چیز پر ہاتھ رکھیں گے تو میرا اللہ پاک آپ کے حق میں وہ چیز کر دے گا۔ تو اللہ والوں کوشش کریں آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ بالخصوص پڑھیں، بلکہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ میرا اللہ پاک آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کی صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، ایک تسبیح کی صورت میں آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اگر اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر پڑھ رہے ہیں تو اللہ والوں فوراً سے وہ پانی پہ دم کریں اور پی جائیں۔ اگر صدقہ کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کو کبوتروں کو ڈال دیں، چاول یا چینی جو بھی آپ نے رکھا ہے، یا پھر رقم بھی صدقہ کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ وظیفے میں جان آ جاتی ہے اور آپ کی جو غلطیاں کوتاہیاں اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اپنے کرم سے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں اب دیکھیں دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ آپ نے وظیفہ تو پڑھ لیا، دیکھیں رب کو راضی کر لیا، اب رب کی توجہ اور رب کی رحمتیں آپ کی طرف ہیں۔ اب اللہ پاک سے مانگنے کا وقت آیا ہے۔ اب مانگو، رب سے کیا مانگنا چاہتے ہو۔ اللہ رب العالمین یقین کریں بڑا خوش ہوتا ہے جب بندہ رب سے مانگے، رب کی رحمتیں جوش میں آ جاتی ہیں کہ اب بندے نے مجھ سے سوال کیا ہے، اب بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، کھل ڈل کے مانگو۔ یہ مت سوچو کہ میں 1-2 لاکھ مانگوں، آج کروڑوں مانگو گے نا تو وہ بھی ملے گا، کیونکہ رجب کا بابرکت مہینہ ہے، اور سب سے بڑی بات تیسری جمعرات ہے، آج دولت والی جمعرات ہے، اس جمعرات کو دولت والی کہتے ہیں،
تو دوستوں لازمی یہ عمل خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیے گا، دعا اچھے انداز میں مانگیے گا، رٹی رٹائی دعائیں مت پڑھیے گا۔ میں بار بار آپ لوگوں سے یہی کہتا ہوں، زیادہ تر غلطیاں آپ لوگ یہی کرتے ہیں، رٹی رٹائی دعائیں بس تیزی سے مانگ کر نکل جاتے ہیں۔ اللہ والو ادب کرنا سیکھیں، رب کا ادب نہیں کریں گے تو پھر کس کا ادب کریں گے؟ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہم سب کی غریبی دور کر دے، ہم سب کی پریشانیاں دور کر دے، ہم سب کے لیے آسانی فرما دے، ہم سب کو مکہ مدینہ کی حاضری پر بلا لے۔ اللہ رب العالمین اپنے فرائض خوش اسلوبی سے پورے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔